بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہووگے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مسجد قباء دی تعمیر فرما رہے ہیں تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک انصاری صحابی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی تو کوچ کر گئے۔ حضرت اسعد قبیلہ بنو نجار دے حاکم اور نقیب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یہ صحابی ایک مرض دے وچ مبتلا ہوئے اور اس مرض دی وجہ تو انہاں دی وفات ہو گئی اور اجے مسجد قباء دی تعمیر جاری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یہ صحابی حضرت اسعد بن زرارہ فوت ہوئے تو مدینے دے یہود مسلمانوں نوں تانے دین لگ پے اور انہوں نے اعتراض یہ کرنا شروع کیتا کہ اگر محمد نبی ہوندے تو انہاں دا صحابی فوت کیوں ہوندا؟ کیسی جہالت والی گل ہے نا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک خبر پہنچی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جو حکم ہے اس نے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ باقی جو انہاں دی جہالت آئی، جو انہاں دی ذہنیت آئی، اس کا ایک اندازہ ہو گیا کہ اگر محمد سچے نبی ہوندے تو اپنے صحابی نو بچا لیندے۔ اس طرح آج بھی کچھ جاہل لوگ گلاں کردے ہیں، اعتراض کردے ہیں کہ خدا نخواستہ حضرت علی مشکل کشا ہوندے تو سب تو پہلے اپنے بچیاں دی مشکل کشائی کر دے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ دی منشا ہے، وہ نہیں سمجھن دی کوشش کر دے۔ چند دن پہلے سیلاب آیا پاکستان دے اکثر علاقے دے وچ، اس نے جو تباہ کاریاں کیتیاں نے وہ ہر بندے دے سامنے ہے۔ تو اے پانی بعض اولیاء کرام دے مزارات تک بھی پہنچا۔ جدو پانی ہر پاس آیا تو ہر چیز اس دی لپیٹ وچ آئی۔ تو پھر کچھ جاہل بولے، انہوں نے آکھا کہ جڑے اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنا مزار نہیں بچا سکے، تسی انہوں دے کول جاندے نے دعاواں کرن واسطے، منتاں منڈے نے انہوں دے مزاراں تے جا کے، انہوں دے درباراں تے جا کے تسی دعاواں کرتے ہیں جڑا اپنا آپ ہی نہیں بچا سکے۔ اگر یہی گل ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا گھر کعبہ کئی دفعہ سیلابی ریلیاں دی وجہ تو اس نو نقصان پہنچا، اس دی دیواراں تک ڈگیاں۔ کی آکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے بس ہے کہ اپنے گھر نو نہیں بچا سکتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ نہیں کرن جوگا؟ معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے بعض کماں دے وچ حکمتاں ہوندیاں جڑے جاہل لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس طرح انہاں جاہل یہودیاں نے اعتراض کیتا۔ اچھا پھر جڑی یہ بولی ہے نا، یہ یہودیاں دی بولی ہے۔ یہ سب تو پہلے 1400 سال یہودی بولے ہے کہ اگر نبی بچا سکتے اسد بن زرارہ نو تو کیوں نہ بچایا اگر یہ سچے نبی ہوندے تو حضرت اسد بن زرارہ فوت ہوئے اور یہودیاں نے یہ اعتراض کیتا۔ قبیلہ بنو نجار دے یہ حاکم اور نقیب آئے
قبیلہ بنو نجار دے افراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور جس طرح آپ نو علم ہے کہ اسد بن زرارہ وفات پا گئے، تو حضور اسی اس واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ وہ سارے حاکم اور نقیب آئے، تو اسی چاہتے ہیں کہ انہوں دی جگہ تے کسی ہور فرد نو حاکم اور نقیب بنا دیتا جاوے، تاکہ جڑے وہ کام جڑی خدمت انہوں دے ذمے آئی وہ کوئی بندہ ہور سارا انجام دیندہ رہے اور وہ نظام اسی طرح چلتا رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار والے نے فرمایا کہ تسی سارے میری والدہ محترمہ دی طرفوں میرے ماموں لگتے ہیں رشتے دے وچ جڑے بھی وڈیرے افراد ہے، کیونکہ آپ دے یہ نانکا ہے قبیلہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ قبیلہ بنو نجار چوں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا کہ میں خود تھوڑا حاکم اور تھوڑا نقیب بنا گا۔ تو کتنے خوش بخت ہے قبیلہ بنو نجار والے، کتنے خوش قسمت ہے قبیلہ بنو نجار والے کہ جنہوں حضرت اسد بن زرارہ دی جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاکم اور نقیب ملے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیوں کیتا؟ صرف اس واسطے کہ اگر میں کسی فرد نو یا کسی ہور شخص نو کسی بندے نو انہاں دا حاکم یا نقیب بنا دینا تو پھر جو تفاوت جو یہ فرق میں مٹان واسطے آیا تو پھر اسی طرح راسی جی وہ وڈیرا ہے تو وہ چھوٹا ہے، وہ تگڑا ہے تو وہ ماڑا ہے، وہ چودھری ہے تو وہ کمی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرق مٹان واسطے آیا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرق ختم کردے ہوئے فرمایا کہ قبیلہ بنو نجار والے آئی تو بعد میں تھوڑا حاکم میں تھوڑا نقیب ہاں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنے اتنے لے لیں۔ اچھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد بنا چکے، قبلہ تبدیل ہو چکا، کعبۃ اللہ دی سمت منہ کر کے مسلمان نماز پڑھن لگ پے۔ پھر ایک ہور مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے ہے کہ پہلے مکے دے اندر گنتی دے چند افراد صحابی آئے، مسلمان آئے، کلمہ پڑھن والے آئے، نماز ادا کرن والے، لیکن جدو ایتھے آئے تو ایتھے آ کے نمازاں فرض ہو چکیاں، روزے فرض ہو چکے، حلال حرام واضح ہو چکا، سارے احکام نازل ہو چکے۔ تو جو مسئلہ ہا مسلمانوں واسطے ہویا کہ مسلمانوں نماز واسطے بلان واسطے کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ نماز دا ٹائم ہوندا مسجد آ جاندے چپ کر کے، زیادہ تر جڑے صحابی آئے وہ بیٹھے مسجد دے وچ رہندے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے آپ پریشان آئے، فکر مند ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ جس دے نال اسی مسلمانوں نماز واسطے اکٹھے کر سکیے، لیکن وہ کسی دے مشابہ بھی نہ ہوئے، نہ تو وہ یہود والا طریقہ ہوئے، نہ ہی وہ نصارہ والا طریقہ ہوئے، نہ ہی وہ مجوسیاں والا طریقہ ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ جدو ہویا، صحابہ نے مشورہ دیتا، کسی نے آکھا کہ بگل بجا لے کریے، کسی نے آکھا جی قوس بجا لے کریے، کسی نے کوئی مشورہ دیتا، کسی نے آکھا جی آگ جلا دیتی کریے، دھواں ہو جائے کرتی، صحابہ کو پتہ لگ جیسی نماز واسطے آ جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہاں وچوں کوئی بھی نہیں، کسی دے مشابہ نہیں کرنا، اور اسلام ہے ہی ہے کسی دی مشابہت دوسرے مذہب دی کرن دی اجازت نہیں دینا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے فکر مند ہے کہ کسی دی مشابہت نہیں اختیار کرنی، اور اے فرمان ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ جڑا بندہ جس قوم دی مشابہت اختیار کرے گا نا، کل قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھایا جاسے۔ اج سوشل میڈیا دا دور ہے، لوگ انڈیا دے اور دوسرے ملکاں دے انگریز قسم دے فنکاراں اور گلوکاراں سندے ویکھدے، پھر یہ ٹرینڈ ایسا چل پیا کہ اس طرح دی شکل و صورت بنا کے بالاں دا سٹائل اس طرح دا، مچھا داڑیاں دا سٹائل اسی طرح دا، کپڑے دا لباس دا سٹائل اسی طرح دا، تو لوگ انہاں دی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور ہور کئی کام ہیں ایسے صبح تو لے کے شام تک جڑے اسی غیراں دی مشابہت اختیار کرنے ہیں۔
تو سانوں یہ یاد رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ جس دی مشابہت اختیار کرے گا نا وہ کل قیامت والے دن انہاں دے نال اٹھایا جاسی۔ اگر رسول اللہ دے غلاماں دی مشابہت اختیار کیتی بھاویں گناہ گار ہو لیکن اٹھائے رسول اللہ دے غلامے چ جیسے۔ لیکن اگر مشابہت غیراں دی اختیار کیتی اور ساری زندگی تسی بھاویں تہجداں بھی پڑھدے رہو، نماز روزے دی پابندیاں بھی کردے رہو، پہلے تو گل ہے کہ جڑا غیر دی مشابہت اختیار کردا ہے اس پاسے آ ہی نہیں سکدا۔ تو بس غیر دی اگر مشابہت اختیار کیتی، کسی بھی قوم دی مشابہت اختیار کیتی تو کل قیامت والے دن حشر انہاں دے نال ہوئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بارے فکر آئی کہ کوئی پراپر طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس دے تحت اسی نماز واسطے لوگوں نے اکٹھا کر لیا کریے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل دے وچ بیٹھے ہیں، تو آپ بھی جدو یہ سنا نا تو آپ بھی فکر مند ہوں گے۔ گھر آئے تو گھر والے نے روٹی دا پوچھا، فرمایا کہ نہیں مینوں بھوک نہیں، میں نہیں روٹی کھانی۔ پوچھا پریشان کیوں نے؟ فرمایا پریشان اس واسطے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہے، اور وہ اس بارے فکر مند ہے کہ مسلمانوں نماز واسطے اکٹھا کس طرح کیتا جائے۔ تو میں ادو تک روٹی نہیں کھاواں گا جدوں تک کوئی ایسا پراپر طریقہ نہیں مل جاتا کہ جس کے ذریعے مسلمان نماز واسطے اکٹھے ہو سکیں۔ حضرت عبداللہ بن زید ستے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بندہ جس نے 2 چادراں کیتی ہوئی ہیں اس کے ہاتھ میں بیگا لا۔ حضرت عبداللہ بن زید اس نے آواز دے کے پوچھا کہ میاں ویچنا ہی؟ اس نے کہا کی کریں گا؟ خریدتے۔ تو آکھن لگے کہ میں اس واسطے خریدنا کہ میں وجہ کے مسلمانوں نماز واسطے بلایا کرسا، اکٹھا کیتا کرسا۔ تو اس خواب والے شخص نے آکھا کہ نہیں، اس تو میں تینوں بہتر الفاظ سکھا دینا اور جڑا اچھا طریقہ ہے نماز واسطے لوگوں نے اکٹھے کرن دا۔ تو خواب دی حالت دے وچ ہی حضرت عبداللہ بن زید نو اذان دے کلمات سکھائے گئے، پوری اذان جو اج رائج ہے ایسی اذان پڑھنے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید نو خواب دے اندر سکھائی گئی۔ انہوں نے یاد کیتی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آئے جدوں بیدار ہوئے تھے، اور حضور نو آ کے انہوں نے یہ ساری اذان سنائی اور اپنا خواب سنایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آیا، آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال نو بلاؤ۔ حضرت بلال حبشی نو بلایا گیا۔ حضرت بلال دی آواز بڑی بلند آئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال بہت پیار رہا انہوں، اور اس طرح دے تحفے ہمیشہ اپنے پیاریاں نو ہی دیتے جاندے۔ تو حضرت بلال حبشی نو بلایا گیا، بلال آئے، بلال نو الفاظ سکھائے گئے، اذان مکمل سکھائی گئی۔ ایک روایت وچ حضور نے فرمایا کہ اس دے نال کھڑے ہو جاؤ، تسی آہستہ آکھو اور حضرت بلال بلند آواز نال اس نو دہران۔ حضرت بلال حبشی نے مدینے دے وچ پہلی دفعہ اذان پڑھی۔ اے اسلام دے پہلے مؤذن ہیں، انہوں نے شرف حاصل ہے حضرت بلال حبشی نے۔ حضرت بلال حبشی نو جدو یہ شرف حاصل ہویا اذان والا، تو ایک غلام زادے آئے، لیکن اس تو بعد حضور دی محبت تو بعد حضرت بلال حبشی دے اے اعزاز تو بعد پھر انہوں صحابہ سیدنا بلال حبشی کہہ کے مخاطب کر دے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں کہ عمر لوگ تینوں غلام آکھن انہوں دی مرضی، لیکن میرا تو آقا لگ رہا ہے، میرا تو سید لگ رہا ہے۔ تو سیدنا بلال حبشی بنے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ اذان سکھائی گئی۔ انہوں نے جدو اذان پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کنے چ آواز پئی تو وہ ٹھیجے اور انہوں نے اپنی چادر دی بکل ماری اور حضور دی بارگاہ چ آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات دی جس نے تھانوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس طرح دے الفاظ میں خواب دے وچ سن چکا اور مینوں اشارہ ہو چکا اس طرح دے لفظاں دا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں حکم ہے اور اذان آئی ہے۔
تو آزان دی ابتدا اس طرح ہوئی، حضرت بلال حبشی دی ڈیوٹی لگی آزان تے، اور پھر حضرت بلال حبشی ساری زندگی جدوں تک آقا کریم علیہ السلام حیات رہ ظاہری طور تے حضرت بلال حبشی آزان دیندے رہے۔ حضور جتھے بھی گئے حضرت بلال حبشی نال ہوندے اور آزان دیندے، حتیٰ کہ فتح مکہ دے موقع تے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال آزان پڑھو، تو عرض کردن کہ حضور آزان کس طرح پڑھا؟ حضور طواف فرما رہے ہیں، کس جگہ تے کھڑا ہو کے پڑھا اور کس پاسے منہ کر کے آزان پڑھا۔ حضرت بلال حبشی دی ایک عادت آئی کہ جدوں انہاں نے آزان پڑھنی ہوندی حضور دے سامنے آ کے کھڑے ہو جاندے، حضور سامنے بیٹھے ہوندے، ایک کھڑے ہو جاندے اور حضور نو ویکھ کے آزان پڑھ دے، اور جدوں آندے اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضور کی طرف اشارہ کر دے۔ اچھا، مدینے دے وچ جو روٹین آپ دی ہے نا، وہ ایک انصاریہ عورت آئی جنہاں دا مسجد دے نال مکان متصل ہا۔ حضرت بلال حبشی فجر دی اذان جدوں پڑھ دے تو پہلے آ جاندے اور اس دیوار تے آ کے بیٹھ جاندے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اس تو پہلے ایک دعا منگدے۔ حضرت بلال حبشی آزان تو پہلے وہ انصاری عورت فرماندیاں کہ میں کدے نہیں ایسا ویکھا کہ حضرت بلال حبشی نے دعا نہ منگی اور اس تو بغیر آپ نے آزان پڑھ دیتی ہوئی، دعا منگ دے آزان تو پہلے۔ پھر حضرت بلال حبشی آزان پڑھ دے اس انصاری عورت دی دیوار تے کھڑے ہو کے۔ لیکن اس تو ہٹ کے اگر آقا کریم علیہ السلام کسی غزوے چ گئے، کسی لڑائی چ گئے، کسی جنگ چ گئے تو حضرت بلال حبشی نال ہوندے اور حضرت بلال حبشی ہی آزان پڑھتے۔ مکہ فتح ہویا، حضرت بلال حبشی نو آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا اور آزان پڑھ دے۔ حضرت بلال حبشی چھت تے چڑھ گئے۔ جدو آزان دین لگے نا اس وقت خیال آیا کہ میں جس جگہ تے بھی آزان پڑھتا رہا میں کعبے دی طرف رخ کر کے پڑھتا رہا، آج تو میں کعبے دی چھت تے چڑھا کھلوتا، اج میں کس پاسے منہ کرا؟ تو حضرت بلال حبشی نے نا چھت تے کھڑے ہو کے حضور نے مخاطبی کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میں مدینے آزان پڑھدا سوں، رخ کردا سوں کعبے دی طرف، کسی جنگل تے اگر میں آزان پڑھی میرا رخ ہوندا کعبے دی طرف، میں اگر لڑائی دے وچ غزوے دے وچ اور جنگاں دے وچ آزاناں پڑھدا رہیا، رخ کردا رہیا کعبے دی طرف، یا رسول اللہ اج تے میں کعبے دی چھت تے چڑھا کھلوتا، کس پاسے منہ کر کے آزان پڑھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اج میرے والے پاسے منہ کر کے آزان پڑھ دے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلال آج تو کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، تو ایویں کر کعبے دیکھ، کعبے نو منہ کر کے آزان پڑھ دے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ ڈیوٹی سر انجام دیندے رہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام دے مؤذن آقا کریم علیہ السلام دی جتنی ظاہری طور تے حضور مدینہ رہے، انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی آزان دیتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آزان دے کئی ایسے واقعات ہیں، دقت انگیز دردناک واقع ہیں جڑے تاریخ دے اندر موجود ہیں، لیکن ٹائم دے دامن دے وچ وسعت نہیں ہے، ٹائم دے وچ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں عرض کراں۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو دے وچ آج دی نشست وچ بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔